بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الہبہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 290، مکتبہ بشرا، صفحہ نمبر 408۔ باب ما یصح رجوعہ وما لا یصح، باب اس چیز کے بارے میں کہ کون سے ہبہ میں رجوع کرنا درست ہے اور کون سے ہبہ میں رجوع کرنا درست نہیں، یعنی کون سی ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینا درست ہے اور کون سی ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینا درست نہیں ہے۔ تو ہبہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے اور واپس نہیں بھی لیا جا سکتا، تو اس کی تفصیل ہے۔ وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، جب کسی آدمی نے کسی اجنبی آدمی کو ہبہ کیا، یہاں اجنبی سے مراد نیچے حاشیے میں لکھا ہے مَن لَمْ يَكُنْ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، مَن لَمْ يَكُنْ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، جو اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو، محرم رشتہ دار نہ ہو، وہ اجنبی ہے۔ یہ اس کی تشریح کی انہوں نے۔ تو ہبہ کیا اجنبی آدمی کو، تو اس ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے۔ یہاں آگے کفایہ میں لکھا ہے فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا کے بعد بِالتَّرَاضِي او بِقَضَاءِ الْقَاضِي، باہمی رضامندی ہو یا قاضی کا فیصلہ ہو۔ اگر جانبین راضی نہیں ہیں تو بھی نہیں ہے، یا قاضی کا فیصلہ نہیں ہے تو بھی نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا لا رجوع فیہا، اس میں رجوع ہو ہی نہیں سکتا، چاہے تراضی ہو چاہے قضاء قاضی ہو، تو وہ اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے لا یرجع الواہب فی ہبتہ الا الوالد، واہب اپنے ہبہ میں رجوع نہیں کر سکتا سوائے والد کے، فی ما یہب لولدہ، سوائے اس کے کہ والد اس چیز میں ہبہ اس میں رجوع کرے جو اس نے اپنے بچے کو ہبہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدیث میں آ گیا کہ باپ اپنے بیٹے کو ہبہ کی ہوئی چیز میں رجوع کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہبہ کرنے والا اپنے ہبہ میں رجوع نہیں کر سکتا، لہذا ہبہ میں رجوع درست نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ يُضَادُ التَّمْلِيكَ وَالْعَقْدُ لَا يَقْتَضِي مَا يُضَادُهُ، رجوع تملیک کے متضاد ہے۔ جب آپ نے ہبہ کیا تھا تو اگلے کو مالک بنا دیا تھا نا، اور اب رجوع کر رہے ہیں تو اس کی ملکیت ختم کر رہے ہیں، تو رجوع تو ملکیت کے متضاد ہے، اور عقد اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا جو اس کے متضاد ہو۔ عقد ملائم عقد کا تقاضا تو کرتا ہے، مخالف عقد کا تقاضا نہیں کرتا ہوتا۔ بخلاف ہبۃ الوالد لولدہ، امام یہ نیچے لکھا ہوا جواب عما یقال من ان هذه العلة موجودة في ہبۃ الوالد لوالدہ، یہ امام شافعی اپنے اوپر اعتراض ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ امام شافعی پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو آپ نے ابھی علت بیان کی ہے کہ چونکہ جو رجوع ہے وہ تملیک کا متضاد ہوتا ہے اور عقد متضاد کا مقتضی نہیں ہوتا، یہ علت تو اس وقت بھی موجود ہے جب باپ اپنے بیٹے کو ہبہ کی ہوئی چیز میں رجوع کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی تو اس نے مالک بنایا تھا اور پھر اس میں رجوع کر رہا ہے، علت تو وہاں بھی موجود ہے، تو پھر آپ اس کو جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ امام شافعی کے جواب بخلاف ہبۃ الوالد لولدہ علی اصلہ، اصلی کی ضمیر جاری امام شافعی کی طرف، اصل الشافعی، امام شافعی کے اصول کے مطابق والد کے باپ کے اپنے بچے کو ہبہ کرنے کے برخلاف، اس لیے لأنہ لم یتم التملیک لکونہ جزءا لہ، امام شافعی فرماتے ہیں وہاں تملیک تام نہیں ہوئی، اس لیے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، تو گویا کہ باپ نے اپنے آپ کو دی ہے چیز اور اپنے آپ کو چیز نہیں دی جاتی، تو چونکہ تملیک تام نہیں ہوئی ہے اس لیے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا رجوع یضاد التملیک والا۔ اب ہماری دلیل، ہم نے کہا رجوع کر سکتا ہے، ہم نے کہا الواہب احق بہبۃ ما لم یصب منها ای لم یعوض منها، ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہبہ کرنے والا وہ اپنے ہبہ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، لکھا اذا ادعا، جب دعویٰ ہو جائے تو پھر وہ اپنے ہبہ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے جب تک اس کا بدلہ نہ دیا جائے، یعنی ہبہ کرنے والا قاضی کی مجلس میں جا کر دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ مجھے میرا ہبہ واپس دلایا جائے، اور وہ آگے کہتا ہے موہوب لہو کہ نہیں یہ ہبہ میرے پاس رہنا چاہیے، تو اس میں سے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ہبہ کرنے والا زیادہ حقدار ہے جب تک اس کا عوض نہ لیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں واہب اپنے ہبہ کی ہوئی چیز میں رجوع کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، جیسے یہ حدیث آ گئی، یعنی اگر عوض لے لیا پھر تو رجوع نہیں کر سکتا،
اگر عوض نہیں لیا پھر تو رجوع کر سکتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ فی نفسی ہی رجوع تو ثابت ہے. وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعْوِيضُ لِلْعَادَةِ. دوسری بات یہ ہے کہ عقد ہبہ سے مقصود عام طور پر وہ بدلہ لینا ہوتا ہے. عوضاً مالیاً او الخدمۃ من الموہوب لہو. عام طور پر ہدیہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں یہ بھی مجھے ہدیہ دے. یعنی عام طور لوگوں میں اس لیے ہوتا ہے. اور یا پھر موہوب لہو سے خدمت لینا ہوتا ہے. چلو یار کل یہ میرا کوئی کام ہی کر دے گا, اس کو ہدیہ دے رہے ہیں, کسی کام ہی آ جائے گا. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے. اس پر مجھے وہ حقیقی لطیفہ یاد آیا جو ہمارے اس کی تائید بھی بن جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں ایک بڑی مجلس میں شریک تھا, تو اس میں یعنی کسی بڑے سیاستدان کے بیٹے کی شادی تھی, اور اس سیاستدان کا اسمبلی ہال میں کوئی عہدہ بھی تھا, جیسے اسپیکر وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح. اس کے بیٹے کی شادی تھی کہ جب وہ بیٹا آ رہا تھا لوگوں کو مصافحہ کرنے کے لیے, ہم سارے وہاں صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے یہ بہت پرانی بات ہے, اس وقت 10,000 کی بڑی قیمت ہوگی. مولانا کہتے ہیں میرے ساتھ والے آدمی نے نا جیب سے 10,000 نکالا اس کے بیٹے کو دینے کے لیے. تو جب 10,000 نکال کے وہ گننے لگا نا, ابھی بیٹا دور تھا, تو قریب بیٹھے دوسرے آدمی نے اس 10,000 نکالنے والے کو کوہنی مار کر کہا کہ اس کا باپ کا عہدہ ختم ہو گیا. وہ اس نے جلدی سے 10,000 جیب میں ڈال دیا, 2,000 نکال لی. اور جب قریب آیا پھر اس نے 2,000 پکڑے. تو آپ سمجھ آئے, لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعْوِيضُ لِلْعَادَةِ. یعنی عادت عام طور پر اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں, عام طور پر اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب ہبہ سے مقصود وہ آگے عوض لینا ہوتا ہے کہ کل اس سے کوئی نہ کوئی کام نکلوا لیں گے یا کوئی نہ کوئی ہمیں بھی ہدیہ دے دے گا. فَثَبَتَ وِلَایَةُ الْفَسْخِ عِنْدَ فَوَاتِهِ. لہذا جب وہ مقصود فوت ہو جائے, اگلے کوئی چیز نہ مل رہی ہو, تو جس مقصود کے لیے اس نے ہدیہ دیا تھا, تو بابا اپنا اختیار ہے اس کو فسخ کرنے کا بھی. جس کام کے لیے میں نے ہدیہ دیا تھا وہ تو حل ہی نہیں ہو رہا, لہذا مجھے واپسی کا اختیار ہے, میں واپس لینا چاہتا ہوں ہدیہ. اذ العقد یقبل الفسخ, کیونکہ عقد ہبہ بھی فسخ کو قبول کرتا ہے. امام شافعی کا جواب دے رہے ہیں, والمراد بما روى نفی استبداد الرجوع واثباته للوالد فانه يتملكه للحاجه وذلك يسمى رجوعا. والمراد بما روى, امام شافعی نے جو حدیث روایت کی تھی کون سی, لا يرجع الواهب, واہب رجوع نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں امام شافعی کی جو روایت کردہ حدیث ہے, اس حدیث کے اندر لا یرجع میں جو مراد ہے, لا یرجع میں نفی مراد ہے نا, اس نفی سے مراد نفی استبداد الرجوع ہے. اس نفی سے مراد استبداد الرجوع کی نفی ہے. استبداد الرجوع کیا چیز ہے؟ استبداد الرجوع کا مطلب یہ ہے کہ رجوع میں خود مختار ہونا. استبداد کا معنی مستقل بذات ہونا. دیکھیں نا الاستقلال, استبداد کا معنی مستقل بذات ہونا. تو وہاں مراد یہ ہے کہ رجوع کے اندر انسان مستقل بذات ہو, اس کی نفی ہے. یعنی مستقل بذات ہو کر وہ رجوع نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمارے ہاں ضروری ہے کہ یا تو تراضی ہو, یعنی دوسرے کی بھی رضامندی ہو. خود یہ مستقل بذات نہیں ہے رجوع کرنے میں, کسی کو ہبہ دے اور اس کی رضامندی کے بغیر چیز اسے واپس لے لے. اور قضاء قاضی کے بغیر بھی نہیں کر سکتا, یا تراضی ہو یا قضاء قاضی ہو. اس سے یہ تو پتہ چل گیا تراضی اور قضاء قاضی کی شرط لگانے سے کہ مستقل بذات اس کو اختیار حاصل نہیں ہے رجوع کرنے کا, ہو گیا نا. تو لا یرجع میں جو کہا نا رجوع نہیں کرے گا, مطلب یہ ہے کہ مستقل بذات ہو کر رجوع نہیں کر سکتا. یہ حدیث سے اس چیز کی نفی مراد ہے. یعنی ہم حدیث کے ہم بھی خلاف نہیں کر رہے, نہ ہم حدیث چھوڑ رہے ہیں. سمجھ گئے جملے کو؟ نفی اثبات رجوع و اثباتہ للوالد. اس حدیث سے ایک اور چیز مقصود ہے, آئے نا الا الوالد فیما یہب للوالد. اس حدیث سے ایک اور چیز مقصود ہے, اور وہ ہے اس رجوع کا والد کے لیے اس بات کرنا کہ والد رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو دوسری چیز یہاں ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ اثباتہ للوالد, والد کے لیے رجوع ثابت کرنا. یعنی اس حدیث میں دو چیزیں مقصود اور مراد ہیں. ایک یہ ہے کہ رجوع کرنے والا مستقل بذات نہیں ہے رجوع میں, جو کہ لا یرجع الواہب پہلے حصے میں ہی ہے. دوسری اس حدیث میں الا الوالد کے اندر اس بات بتایا جا رہا ہے کہ والد کو رجوع کا حق حاصل ہے. فَإِنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ لِلْحَاجَةِ, کیونکہ والد بچے کے مال کا مالک ہوتا ہے ضرورت کی وجہ سے. فَأَنْتَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ, مشہور حدیث ہے کہ اگر باپ کو بچے کے مال میں ضرورت ہو اور بچہ باپ کی ضرورت نہ پوری کرو, شرعی ضرورت مراد ہے یہ نا کہ باپ کہنے میں نے مرسڈیز لینی ہے, پیسے تھوڑے ہیں,
باپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور بچہ پیسے بھی نہیں دے رہا تو باپ اپنے بچے کے پیسوں میں سے اٹھا سکتا ہے، یہ مطلب اس حدیث کا انت ومالک لابیک کا۔ تو ضرورت کے وقت میں باپ بچے کے مال کا مالک بن جاتا ہے، فذالک یسمى رجوعا، اور یہی اسی کو التملک عند الحاجہ کو رجوع کہا گیا ہے۔ اس نے باپ نے بچے کو جو چیز دی اور ضرورت کے وقت پھر اس نے وہ لے لی، اس کا مالک بن گیا، تو یہ رجوع ہو گیا۔ وقولوا فی الکتاب فلہ الرجوع، باقی جو اوپر کتاب کو دوری میں مسئلہ لکھا ہے نا، دیکھو نا، وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، یعنی اس کے لیے رجوع جائز ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا فَلَهُ الرُّجُوعُ لِبَيَانِ الْحُكْمِ أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلَازِمَةٌ، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا صرف بیان حکم کے لیے، یعنی یہ محض نفس حکم بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ بھائی ایسا کرنا فی نفس ہی جائز ہے، لیکن ہے مکروہ۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی یہ جائز ہے، لیکن جائز کی بھی تو آگے قسمیں ہوتی ہیں کہ مکروہ بھی جائز کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نفس بیان حکم کے، نفس حکم کو بیان کرنے کے لیے، بہرحال مکروہ تو یہ لازمی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگرچہ فی نفس ہی تو جائز ہے، لیکن کراہت اس میں لازم آ جاتی ہے۔ فی نفس ہی جائز کا کیا مطلب ہے؟ قضاء قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا اس کے دعوے پر تو ہم اس کو جائز کہیں گے، ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن کراہت اس میں آئے گی۔ رجوع کے اندر کراہت کیوں آئے گی؟ کراہت اس میں لازمی طور پر آئے گی، وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے، العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، اپنے ہبہ میں لوٹنے والا ایسے ہے جیسے اپنی قے میں لوٹنے والا۔ ہبہ کر کے واپس لے لینا ایسے گندا ہے جیسے قے کر کے واپس گلے میں لوٹا لینا۔ تو یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، یہ حدیث اس کے عدم جواز کو بیان کرنے کے لیے نہیں بیان کی گئی، حرام ہونے کو بیان کرنے کے لیے نہیں بیان کی گئی کہ ہبہ میں لوٹنا ایسے ہے جیسے قے میں لوٹنا۔ تو یہ اس لیے نہیں بتایا گئی کہ جس طرح قے دوبارہ کھا لینا اندر حرام ہے لہذا ایسے ہبہ بھی حرام ہے، بلکہ یہ بتائی گئی ہے اس کی ناپسندیدگی بیان کرنے کے لیے کہ جیسے قے واپس لینا کتنا گندا لگتا ہے، برا لگتا ہے، ایسے ہی ہبہ واپس لے لینا بری بات ہے، اچھی نہیں ہے۔ چونکہ بری بات ہے، اچھی نہیں ہے، تو ہم بھی مکروہ کہتے ہیں، اور مکروہ کا ترجمہ بری چیز ہوتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے اس کی کراہت سمجھ میں آ گئی، تو ہم نے ایک حدیث سے اس کا جواز ثابت کیا، الواہ بحق بھی ہبتہ، اور دوسری حدیث سے اس کی کراہت ثابت کی، اور جو حدیث اس کے علاوہ آگی لا یرجع، اس کی ہم نے توجیہ کر کے بیان کر دی، اور توجیہ بھی ہمارے مذہب حنفیہ کے مطابق ہے۔ اب ہم نے کہا نفس رجوع تو ہے، لیکن اس رجوع کے کچھ موانع بھی ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے بھی ایک معنی بیان کیا، لم یعوض، ہے نا، اگر عوض لے لیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ تو اس رجوع کے کچھ موانع ہیں، مطلق یہ نہیں ہے کہ رجوع کر سکتا ہے۔ ثم للرجوع موانع ذکر بعضها، رجوع کے بعد موانع ہیں، کچھ موانع ہیں جن میں سے بعض کو ذکر کیا ہے۔ فقال، چنانچہ ذکر کرتے ہوئے اس مصنف نے یہ کہا ہے، الا ان يعوضه عنها، یہاں سے الا ان يعوضه سے وہ موانع ذکر ہو رہے ہیں جو کہ 7 ہیں۔ یہ اللہ جزائے خیر دے فقہا کو، انہیں بڑی خوبصورت طریقے سے ایک لفظ لکھ دیا ہے جس سے آپ کو سارے موانع یاد رہیں گے۔ دمع خزقہ، دمع آنسو، خا زا قوف ہا، دمع خزقہ، اس لفظ میں 7 حرف ہیں۔ لفظی ترجمہ ہے کہ وہ آنسو جس نے اس کو پھاڑ ڈالا، یعنی ایسا آنسو اس نے اگلے کا سینہ چیر دیا، یہ لفظی ترجمہ دمع خزقہ، لیکن اس کے اندر 7 حرف ہیں، دال میم عین خا زا قاف ہا۔ ہر حرف سے ایک معنی کی طرف اشارہ ہے۔ دال سے اشارہ ہے زیادت کی طرف، آگے زیادت کی تشریح آ رہی ہے، دال سے اشارہ ہے زیادت کی طرف، میم سے اشارہ ہے موت و احد المتعاقدین کی طرف، دمع عین سے عوض کی طرف، خا سے خروج عن ملک الموہوب لہو کی طرف، زا سے زوجیت کی طرف، قاف سے قرابت کی طرف، قریبی رشتہ داری، ہاں سے ہلاک الموہوب کی طرف۔ تو یہ آپ یاد کر لیں، اور یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ قاموس الفقہ میں لکھی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، دمع خزقہ، اچھا لکھا ہوا، اور شامیہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چٹکلے یاد رکھنا، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو ازواج مطہرات 11 ہیں، میں کہہ سکتا ہوں تقریباً جتنے نوجوان فضلاء ہیں اکثر سے زیادہ وہ ہیں جن کو نام نہیں آتے۔ آپ حضور علیہ السلام کی 11 بیویوں کے نام نہیں گنوا سکتے، بھول جاتے ہیں۔ مجمع میں تو ویسے نہیں گنوا سکتے، چلتے بیان میں تو میں بھی نہیں گنوا سکتا تھا، چلتے بیان میں 2-3 کے نام گنوا کر کہتا تھا وغیرہ۔ ایک مجھے ٹوٹکا مل گیا تھا کہیں سے،
اب مجھے نہیں بولتا، اب تو میں مجموع میں بیانوں میں بھی بیان کرتا ہوں، بالکل نہیں اٹکتا میں. وہ یہ ہے خص مع جزر صححہ، خص مع جزر صححہ، صاد حا، خدیجہ سودا خص، مع میمونہ عائشہ، جزر جا سے جویریہ، زا سے دونوں زینب، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، جزر را سے رملہ، خص مع جزر، صححہ صاد صفیہ، حا حفصہ، ہا ہند. یہ 11 پورے ہو گئے. تو ایسے میں ترتیب سے سلاسل سے پڑھتا چلا جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کیسے ماشاء اللہ یار رٹ لگائے ہوئے، لیکن میرا سارا دماغ خص مع جزر صححہ کی طرف چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹ کے بنا لی جائیں تو یاد رہ جاتا ہے، ذرا آسان ہو جاتا ہے. خص خا سین، خدیجہ اور سودا، مع میم عین میمونہ اور عائشہ، مع جزر خص مع جزر، جیم سے جویریہ، زا سے دونوں زینب، جزرن را سے رملہ، رملہ، مع جزر صححہ صاد سے صفیہ، الحا حا، حا سے حفصہ، آخر میں ہا سے ہند. ان میں رملہ اور ہند جو میں نے بولی نا، یہ وہ ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ. وہاں ہمارے یہاں کنیتیں مشہور ہیں یا نام ذکر کیے گئے، بس یہ تھوڑا سا فرق لگتا ہے. اچھا آگے، الا ان یعوضہ عنہ، مگر یہ کہ وہ واہب موہوب لہو سے اس ہبہ کا عوض لے لے. اب مقصود چونکہ حاصل ہو گیا ہے لہذا رجوع نہیں کر سکتا. او یزید زیادتاً متصلتاً، یا اس میں کوئی ایسی زیادتی کا اضافہ کر دے جو زیادتی متصل ہو. لأنہ لا وجہ کالغرف والبناء، جیسے اس نے مکان کھڑا کر دیا تعمیر کے اوپر، زیادتی متصل ہے. اب اس محوبہ چیز میں رجوع کا کوئی صورت ہی باقی نہیں رہتی دون زیادہ زیادتی کو نکال کر. یعنی ہم ایسا کریں کہ پلاٹ واپس لے لیں، اس میں مکان اٹھا لیں، تو مکان کیسے اٹھائیں گے؟ تو زیادتی کو چھوڑ کر، دون زیادہ زیادتی کو چھوڑ کر باقی میں رجوع نہیں ہو سکتا. لعدم الامکانی، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مکان وہ اپنا اٹھا لے اس میں سے اور پلاٹ اپنا واپس لے لے. ولا مع زیادتی، زیادتی سمیت بھی رجوع نہیں کر سکتا کہ مکان سمیت پلاٹ واپس لے لے. لعدم دخول زیادتی تحت العقد، کیونکہ یہ زیادتی تو عقد ہبہ کے تحت داخل ہی نہیں تھی. او یموت احد المتعاقدین، مگر یہ کہ عاقدین میں سے کوئی ایک مر جائے، کیونکہ محوب لہو کی موت سے ملک ورثاء کی طرح منتقل ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے ملک اس کی زندگی میں ہی آگے کہیں اور منتقل ہو جائے تو پھر رجوع نہیں کر سکتا ہوتا. جس کو آپ نے ہبہ کیا وہ کسی اور کو آگے ہبہ کر دے تو پھر آپ نہیں لے سکتے. جب واہب فوت ہو گیا تو اس کا وارث اب اس کا وارث اب عقد کے معاملے میں اجنبی ہو گیا. اس کا عقد ہبہ سے کیا تعلق ہے؟ کون صاحب نے اس کے وارث کو ہبہ کیا تھا؟ اذ ہوا ما اوجبہ، کیونکہ اذ ہوا وارث الواہب، کیونکہ واہب کے وارث نے اس عقد کو واجب نہیں کیا تھا. لہذا آپ جب اس نے عقد ہبہ کو آپ کے ساتھ ثابت نہیں کیا تھا تو آپ اسے واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ اس نے کون سا آپ سے عقد ہبہ کیا تھا کہ آپ ہبہ میں رجوع کر رہے ہیں؟ او یخرج الہبۃ عن ملک الموہوب لہو، یا ہبہ موہوب لہو کی ملک سے نکل جائے. کیوں ملک سے نکل جائے؟ جیسے وہ آگے کسی اور کو بیچ دے یا ہبہ کر دے. لأنہ حصل بتسلیط الواہب، کیونکہ یہ اس کی ملک سے نکلنا یہ واہب کے قدرت دینے سے حاصل ہوئے. جب آپ نے ہبہ کر دیا تو قدرت دے دینا کہ آپ جو چاہیں کریں. فلا ينقض الواہب ایاہ، لہذا واہب آپ اس کو توڑ نہیں سکتا. ولأنہ یتجدد الملک بتجدد سببہ، سبب کے متجدد ہونے سے ملک بھی متجدد ہو جاتی ہے. موہوب لہو نے آگے جب سبب بیع کے ساتھ یہ کی ملک کسی اور کو منتقل کر دی، سبب نیا آ گیا تو اگلے آدمی کے پاس ملک بھی اس محوبہ چیز میں نہیں آ گئی. جب سبب نیا ہو جائے تو ملک بھی نہیں ہو جاتی، پھر اب نہیں لے سکتے. وَإِنْ وَهَبَ لِآخَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ، اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو سفید چٹیال میدان ہبہ کیا، اس پہ کچھ نہیں بنا ہوا تھا، فَأَنْبَتَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا نَخْلًا، تو پھر اس دوسرے آدمی، انبتا کی ضمیر جائے گی آخر کی طرف، اس محوب لہو یعنی دوسرے آدمی نے اس کے ایک کونے میں درخت پر لگا دیا کھجور کا، یا ایک کمرہ بنا دیا، یا ایک دکان بنا دی. او آرین، یا جانوروں کو چارہ دینے کی جگہ بنا دی. آرین جانوروں کو چارہ دینے کی جگہ یہ بنا دی. وکان ذالک زیادۃ فیہا، اور یہ اس حال میں کہ یہ اب اس زمین میں زیادتی ہو گئی. فلیس لہ ان یرجع فی شیء منہا
اب اس واہب کو اختیار نہیں ہے کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی رجوع کرے، کیونکہ یہ زیادتی متصلہ ہے۔ آگے وَقَوْلُهُ وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِيهَا، یہ پیچھے گزرا نا، یہ اس میں زیادتی ہوگی، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، دیکھنا اس حال میں کہ یہ اس میں زیادتی ہو۔ میں نے واو کو حالیہ بنایا تھا، یعنی اس نے یہ جو درخت لگائے ہیں، دکان بنائی ہے، اس کی حالت بھی یہ بن چکی ہے کہ اب اس میں زیادتی ہو۔ یہ جملہ کیوں کہا ہے اس نے؟ حالانکہ زیادتی تو ہے ہی اس میں، یہ جملہ اس نے اس لیے کہا ہے، اس کا یہ جملہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دکان کبھی بہت ہی معمولی سی چھوٹی سی ہوتی ہے، لا يعد زیادتاً اصلا، وہ بالکل زیادتی شمار نہیں ہوتی، یعنی اتنی بڑی زمین ہے، اس زمین کے اندر اس نے وہ چھوٹی سی دکانڑی لگا دی ہے، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اتنی بڑی زمین میں اس نے اب اضافے کر دی ہیں، زمین کے اندر اضافے ہو چکے ہیں، وہ تو کوئی شمار ہی نہیں۔ ایسی آپ زیادتی کریں کہ زیادتی شمار بھی ہو، مثلا وہ 2 کنال کا پلاٹ ہے، آپ نے اس میں ایک بہت بڑی دکان کمرہ بنا دیا، تو پتہ چلے کہ اس نے اس میں کوئی تعمیر کر دی ہے۔ وَقَدْ تَكُونُ الْأَرْضُ عَظِيمَةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي قِطْعَةٍ مِنْهَا، کبھی زمین اتنی بڑی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے ایک ٹکڑے میں اضافہ شمار ہوتا ہے، اس زمین میں اضافہ شمار نہیں ہوتا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، بہت بڑی زمین اس نے آپ کو دے دی، آپ نے اس کے کسی کونے میں ایک دکانڑی سی بنا دی، تو کہتے ہیں اچھا فلاں کونے میں اس نے آپ کو تھوڑا اضافہ کیا ہے، باقی پلاٹ خالی محسوس ہوتا ہے۔ فَلَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِهَا، لہذا اس وہ قطعہ جس میں زیادتی ہے، اس کے علاوہ باقی زمین میں رجوع ممتنع نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی زمین کے ایک کونے میں دکانڑی بنا دی تو وہیں تو رجوع ممتنع ہو جائے گا، باقی اتنی زمین خالی پڑی ہے تو اس میں تو عرفاً زیادتی شمار ہی نہیں ہوتی، لہذا وہاں رجوع کر سکتا ہے وہ۔ فَإِنْ بَاءَ نِصْفَهَا غَيْرَ مَقْسُومٍ رَجَعَ فِي الْبَاقِي، اگر موہوب لہو نے ارض موہوبہ کی آدھی زمین بیچ دی، نصف الارض الموہوبہ، موہوب لہو نے، میں نے حذیفہ کو زمین بیچی تھی، ہبہ کی تھی، اس نے اس کی آدھی بیچ دی، غیر مقسوم، اس سال میں کہ وہ تقسیم نہیں کی، ویسے آدھی بیچی ہے، رجع الواہب فی الباقی، واہب پھر بھی باقی میں رجوع کرے گا، اس لیے کہ لأن الامتناع بقدر الباقی، جو امتناع ہوتا ہے وہ بقدر معنی ہوتا ہے، وَإِلَّمْ بقدر معنی، جس جگہ میں معنی ہے جو بک چکا ہے وہ تو میں نہیں رجوع کر سکتا، لیکن جو باقی اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے، اس میں رجوع ہوگا۔ وَإِلَّمْ يَبِعْ شَيْئًا مِنْهَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي نِصْفِهَا، اور اگر اس نے اس ارض محوبہ میں سے کوئی چیز بھی نہیں بیچی، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي نِصْفِهَا، تو وہ اس کے نصف میں رجوع کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس مسئلے کا، اگر زمین نہیں بیچی پھر بھی وہ آدھی زمین میں رجوع کرنا چاہتا ہے، باقی آدھی میں رجوع نہیں کرنا چاہتا، تو بھی اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کرنا ہے تو پوری میں رجوع کر، نہیں تو نہ کر۔ اگر اس نے اس میں سے کچھ نہیں بھیجا پھر بھی اس کو جو اختیار ہے کہ وہ نصف میں رجوع کر لے اور باقی نصف چھوڑ دے، لأن له أن يرجع في كلها فكذا في نصفها بالطريق الأولى، کیونکہ جب وہ کل کے کل میں رجوع کر سکتا ہے تو اس کے نصف میں بطریق اولا کر سکتا ہے۔ وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، اگر اس نے اپنے کسی ایسے قریبی رشتہ دار کو کیا جو محرم ہے، دیکھو ذی رحم کا معنی ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، محرم کا معنی ہوتا ہے وہ قریبی رشتہ دار جو محرم ہو۔ بعض رشتہ دار قریبی ہوتے ہیں محرم نہیں ہوتے، جیسے چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، قریبی رشتہ دار ہے، مامو زاد بھائی، مامو زاد بہن ہے لیکن محرم نہیں ہے۔ اور بعض محرم ہوتے ہیں لیکن قریبی رشتہ دار نہیں ہوتے، جیسے رضائی بہن بھائی، وہ محرم ہوتے ہیں لیکن قریبی رشتہ دار نہیں ہوتے۔ تو یہاں یہ شرط ہے کہ قریبی رشتہ دار بھی اور محرم بھی ہو، دونوں باتیں ہوں۔ اگر ایسے کسی آدمی کو دے دیا ہے لم یرجع فیہا، تو اس میں رجوع نہیں کر سکتا حدیث کی وجہ سے، اذا کانت الہبۃ لذی رحم محرم لم یرجع فیہا، اب نہیں رجوع کر سکتا۔ اور اس وجہ سے کیونکہ مقصود صلہ رحمی حاصل، یہاں مقصود ہوتے صلہ رحمی، وقد حاصل، اور وہ صلہ رحمی تو حاصل ہو گئی ہے، لہذا اب رجوع نہیں کر سکتا چونکہ مقصود حاصل ہو گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ، میاں بیوی میں سے اگر کسی ایک نے دوسرے کو کوئی چیز ہبہ کر دی وہ بھی رجوع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں بھی مقصود صلہ ہے۔ اگر یہاں صلہ رحمی اگرچہ نہیں ہے، صلہ سے مراد یہاں باہمی ربط، باہمی آپس میں جوڑ، آپس کا جوڑ یہاں بھی مقصود ہے، جیسا کہ قرابت، قریبی رشتہ داروں میں بھی باہمی جوڑ مقصود ہوتا ہے، یہاں بھی باہمی جوڑ مقصود ہوتا ہے۔ بیوی کو آدمی اس لیے ہبہ دیتا ہے تاکہ محبت بڑھے۔ وَإِنَّمَا يُنظَرُ إِلَى هَذَا الْمَقْصُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ، اس مقصود کو دیکھا جائے گا عقد کے وقت، کہ جس وقت عقد ہو رہا تو اس وقت زوجین تھے یا نہیں تھے۔ حتیٰ لو تزوجها بعد ما وهب، ہبہ کرنے کے بعد نکاح کیا تو اب رجوع ہوگا۔ ولو ابانها بعد ما وهب فلا رجوع، اگر ہبہ کرنے کے بعد پھر اس کو طلاق بینہ دے دی، جدا کر دیا، اب میاں بیوی نہیں رہے کہ جی میری تو بیوی نہیں ہے میں رجوع نہیں، میری تو بیوی نہیں رہی میں رجوع کر سکتا ہوں، تو فلا رجوع، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ لأنها وقت الہبۃ زوجته، وقت ہبہ دیکھا جائے گا اس وقت تو کیا تھی،
وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُذْهَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ، اور جب موہوب لہو نے واہب سے کہا، موہوب لہو نے واہب سے کہا اس چیز کو اپنے سوا ہبہ کے عوض میں لے لو، میں نے ہبہ کیا، اس نے کہا یار اس کے بدلے میں یہ چیز مجھ سے لے لو، او بدلا عنہا او فی مقابلتها، اس طرح کے الفاظ کہ اس کے بدلے میں لے لو، اس کے عوض میں لے لو، اس کے مقابلے میں لے لو، واہب نے بھی پھر اس چیز پر قبضہ کر لیا، ساقط الرجوع، اب رجوع ساقط ہو جائے گا کیونکہ مقصود حاصل ہو گئی ہے۔ اور ان عبارات، یہ عبارات ایک ہی معنی ادا کرتی ہیں، مقابلہ، بدل، عوض۔ وَإِنْ عَوَّضَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ بَطَلَ الرُّجُوعُ، اگر اجنبی نے موہوب لہو کی طرف سے عوض دے دیا متبرعًا، موہوب لہو کی طرف سے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یار تبرعًا اپنی طرف سے، میرے اوپر لازم تو نہیں ہے، میں اپنی طرف سے تبرعًا اس ہبہ کا عوض دیتا ہوں، چالیے اس ہبہ کا عوض لے لے، اور واہب نے بھی اس پر قبضہ کر لیا، اب بھی رجوع باطل ہو جائے گا، کیونکہ عوض تو ہوتا ہے اسقاط حق کے لیے، عوض اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ مجھے جو واپسی ہبہ کرنے کا حق ہے وہ ساقط ہو جائے۔ فَيَصِحُ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ، تو یہ تو اجنبی کی طرف سے بھی درست ہے، كَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ، جیسے خلا کا بدل عورت کا غیر دے دے، صلح کا بدل جیسے صلح ہو رہی ہے اس کا غیر دے دے، یعنی اگر اجنبی کی طرف سے بدلے خلا مل جائے یا اجنبی کی طرف سے بدلے صلح مل جائے، یعنی اجنبی آدمی اگر صلح یا خلا کا بدل ادا کر دے تو وہ بدل صحیح شمار ہوتا ہے، اسی طرح یہ بدل یہاں بھی صحیح شمار ہوگا۔ وَإِذَا اُسْتُحِقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ، اگر نصف ہبہ کا استحقاق نکلا ہے، میں نے جو چیز کو ہبہ کی وہ آدھا کسی اور کا تھا، میں نے کہا یہ پلاٹ میری طرف سے ہبہ ہے، حالانکہ وہ آدھا پلاٹ کسی اور کا تھا، وہ اگر نصف ہبہ مستحق نکلایا، رجع الموہوب لہو بنصف العوض، تو موہوب لہو نصف عوض میں رجوع کر سکتا ہے، میں نے پورا پلاٹ دے کر اس سے ہبہ میں ₹1,00,000 کا موبائل لے لیا عوض میں، اور بعد میں آدھا پلاٹ لے آیا، مستحق نکلایا، تو وہ جو موہوب لہو نے مجھے عوض دیا تھا وہ آدھا عوض واپس لے سکتا ہے، کہ موبائل ₹1,00,000 کا تھا، 50,000 واپس کرو، لأنه لم يسلم له ما يقابل نصفه، کیونکہ اب اس کے لیے موہوب لہو کے لیے سالم نہیں رہی وہ چیز جو اس نصف عوض کے مقابلے میں ہے، جو نصف میں ہے وہ صحیح سالم نہیں رہی، وہ تو کسی اور کی نکل آئی، لہذا اس کا عوض بھی واپس لے گا۔ ان استحق کا نصف العوض، اگر نصف عوض مستحق نکل آیا، موبائل دیا اس نے ₹1,00,000 کا، کوئی اور مثال بنا لیتے ہیں، اس نے 2 بوری گندم کی دی اور 2 بوری میں سے 1 بوری مستحق نکل آئی، لم یرجع الواہب فی الہبۃ، واہب ہبہ میں رجوع نہیں کر سکتا، الا ان يرد ما بقي ثم يرجع، مگر یہ کہ وہ واپس کرے عوض میں سے جو باقی بچا ہوا ہے وہ واپس کر دے پھر رجوع کرے۔ کیوں؟ امام ظفر فرماتے ہیں یرجع بالنصف، یہاں بھی وہ نصف پر رجوع کر سکتا ہے، اعتبارا بالعوض الاخر، دوسرے عوض پر قیاس کرتے ہوئے۔ ہماری دلیل یہ ہے انہ یصلح عوضا للکل فی الابتداء، وہ ابتدا میں کل کا عوض بننے کی صلاحیت رکھتا تھا، شروع میں جو اس نے 2 بوری دی تھی وہ کل کا عوض بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وبالاستحقاق ظہر انہ لا عوض الا ہوا، استحقاق ظاہر ہونے سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ عوض صرف یہی باقی تھا، یعنی شروع میں جو 2 بوری تھی پوری 2 بوری اس میرے ہبہ کا عوض تھا، بعد میں جب 1 بوری مستحق نکل آئی تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ عوض 1 ہی بوری تھی، وہ 2 نہیں تھی، تو گویا کہ اس نے 1 ہی بوری مجھے عوض دیا تھا، تو لہذا وہ 1 ہی بوری اس کا پورا عوض شمار ہوگی۔ الا ان الواہب یتخیر، مگر یہ کہ واہب کو یہاں پر اختیار ملے گا، کس چیز میں اختیار ملے گا نیچے لکھا ہوا ہے، بین ان یرد ما بقی من العوض ویرجع فی الہبۃ وبین ان یمسکہ ولا یرجع بشیء، آسان سی عبارت ہے، اب اس کو اختیار ملے گا، لأنہ ما اسقط حقہ فی الرجوع، کیونکہ واہب نے رجوع میں اپنا حق ساقط نہیں کیا مگر اس لیے لیسلم لہ کل العوض، تاکہ کل عوض اس کے لیے صحیح سالم رہے، فلم یسلم لہ، حالانکہ وہ کل کا کل عوض اس واہب کے لیے صحیح سالم ہی نہیں رہا، جب صحیح سالم نہیں رہا فلہ ان یردہ ای ما بقی من العوض، لہذا اس کو اختیار حاصل ہے کہ جو عوض باقی رہ گیا ہے یہ عوض واپس کر دے اور اسے اپنی چیز واپس لے لے۔ وَإِنْ وَهَبَ دَارًا فَأَوَّضَهُ مِنْ نِصْفِهَا، اگر ایک آدمی نے گھر ہبہ کیا پھر اس کے بدلے میں نصف کا عوض لے لیا، رجع الواہب فی النصف الذی لم یعوض، تو پھر اس واہب رجوع کرے گا اس نصف میں جس نصف کا عوض نہیں دیا گیا، لأن المانع خص نصف، کیونکہ مانع تو خاص ہو گیا نصف کے ساتھ، نصف کا عوض تھا نا، تو نصف کا عوض ہے تو نصف میں رجوع نہیں کر سکتا، جس نصف کا عوض نہیں ہے اس نصف میں رجوع کر سکتا ہے، معنی کا تعلق نصف کے ساتھ ہے کیونکہ نصف میں عوض ملا ہے، باقی میں رجوع کر سکتا ہے۔